میں تیرا سرمایہ ہوں ایپیسوڈ نمبر 4 کے ساتھ حاضر ہے۔ شایان فریش ہو کر واپس آیا تو وہ اب تک سو رہی تھی۔ اسے سوتا دیکھ شایان کو وہ اچھی نہیں لگی تھی، اس لیے ریموٹ اٹھایا، ٹی وی کی اونچی آواز کر دی اور ریموٹ اس کے پاس رکھ کر کچن کی طرف چلا گیا۔ اسے کہاں کھانا بنانا آتا تھا، یا وہ کہاں کبھی کچن میں گیا تھا۔ اتنی تیز آواز پر کنین نے آنکھیں کھولی اور یہاں وہاں دیکھا، ٹی وی کو فوراً بند کیا اور کچن میں دیکھا جہاں کی لائٹ آن تھی۔ وہ تیزی سے اٹھ کر گئی جہاں شایان فریزر سے نہ جانے کیا ڈھونڈ رہا تھا۔ آپ کب آئے؟ وہ اسے دیکھتی بولی اور دوپٹے کو اچھے سے پھیلایا۔ جب تم سو رہی تھی۔ چلو مجھے بھوک لگی ہے، کھانا بنائے۔ میں بنا لیتی ہوں۔ نہیں، کھٹے بنائیں گے، مجھے بھی سکھاؤ۔ شایان عثمانی اسے ذہنی اضطراب سے باہر نکالنا چاہتا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے مطابق خود کو ڈھال رہا تھا اور وہ یہ بات نہیں جانتا تھا۔ اس نے چکن نکالا، اسے دھونے کے لیے دیا اور خود فریش ہو کر واپس آئی تو اندر ایک الگ جنگ چل رہی تھی۔ شایان چکن کو دھوتا خود بھی تقریباً گیلا تھا اور فرش بھی سارا نیچے گیلا تھا۔ کنین نے بال باندھے اور مسکراتے اسے دیکھا، پھر آگے بڑھی۔ یہ آپ کام بڑھا رہے ہیں شایان، دیکھو ہو گیا۔ اس نے جیسے تیسے چکن دھو لیا تھا۔ کنین نے اس کے ہاتھ سے چکن لیا اور اس کو دوبارہ اچھے سے دھویا جب اس کا دوپٹہ بار بار کندھے سے نیچے آ رہا تھا۔ شایان جو اسے غور سے دیکھ رہا تھا، اس کے دوپٹے کو اتارا اور وہاں کرسی پر رکھا تو کنین نے گلابی ہوتے سر جھکا لیا۔ لیکن جب خود پر مسلسل اس کی نگاہوں کی تپش محسوس کی تو پیاز نکالتے اس کے آگے رکھا تاکہ اس کا دہان اپنے آپ سے ہٹا سکے۔ اس کو چھیل کر کاٹے، وہ اسے مصروف رکھنے کی خاطر بولی۔ شایان کام پر لگ گیا تو مسالہ بنانے کی نیت سے کنین نے چولہا جلایا اور برتن رکھتے وہاں مصروف ہو گئے۔ شایان اس کے پاس آیا اور اپنی آنکھوں سے نکلتے پانی سے اسے دیکھا اور منہ بسورا تو کنین کا کہکا ابلا۔ اف شایان، آپ رو رہے ہیں؟ ہنسو نہیں، شایان اسے گھورتے کہا، لیکن وہ مسلسل ہنس رہی تھی۔ شایان نے آگے بڑھتے اس کے کندھے پر اپنا چہرہ رکھا تو وہ تھمی، پھر شایان نے اپنی آنکھوں کو اس کے کندھے سے رگڑ کر صاف کیا۔ آپ دیکھو، تمہارے کپڑے بھی میرے ساتھ ہی گندے ہوں گے۔ وہ پیچھے ہٹتا بولا، جس کا چہرہ گلابی تھا۔ وہ اس کی غربت میں گلابی ہو جاتی تھی، یہ بات وہ جان گیا۔ نہیں، میرے کپڑے گندے نہیں ہوئے، وہ بولی اور پھر کام میں مصروف ہو گئی۔ شایان بولو۔ وہ وہیں بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک اور کام کر دے کیا؟ آٹا گوندھ لے، اس نے بنا مڑے شرارت سے کہا، لیکن اس سے نگاہیں نہیں ملائیں۔ باہر سے لے آئیں گے روٹی؟ نہیں، گھر کی کھانی ہے مجھے، وہ پھر سے بولی اور ہنسی دبانے کی خاطر ہونٹ کاٹا۔ مجھے نہیں آتا بھائی، پلیز۔ اچھا لاؤ۔ شایان اس کی خاطر کھڑا ہو گیا۔ یہ وہ شایان عثمانی نہیں تھا جسے ڈیرے کے لوگ یا اس کے گھر کے لوگ جانتے تھے۔ یہ الگ ہی شایان عثمانی بن گیا تھا جو شاید صرف کونین خاور کے لیے تھا۔ کنین نے اسے آٹا اور پانی علیحدہ برتنوں میں دیا اور اسے بالکل بھی نہ بتایا کہ کتنا پانی ڈالنا ہے، اور وہی ہوا جو اس نے سوچا تھا۔ شایان نے اس کے سارے آٹے میں وہ بالٹی بھر پانی ایک بار ہی ڈال دیا تھا اور اب اس میں انگلیاں چلا رہا تھا۔ یار، یہ چپک کیوں نہیں رہا ساتھ؟ ہا ہا ہا۔ کنین ہنستی اسے دیکھنے لگتی اور پھر جب وہ گھورتا تو خاموش ہو جاتی اور پھر دوبارہ ہنسنے لگتی۔ شایان نے آگے بڑھتے اپنے گندے ہاتھ اس کے آگے کیے جو آٹے سے اٹے تھے۔ انہیں نہیں شایان، وہ آگے تھی اور شایان پیچھے، اور اس گھر میں ان کے کہکہے تھے۔ وہ اس کی زندگی کے بہترین لمحات تھے جو انہیں ہمیشہ یاد رہنے والے تھے۔ شایان نے اسے پکڑتے اس کے گالوں پر اپنے ہاتھ رکھے اور اپنے ہاتھوں پر لگا سارا آٹا اس کے گالوں پر لگا دیا تو وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ بہت بری بات ہے شایان، وہ غصے سے بولی تو شایان نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ کنین نے اسے دیکھا جو اب سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا، پھر ایڑیاں اونچی کیں اور اپنے گال کو اس کے گال پر رکھا اور رب کیا تو وہ ہوش میں آئے۔ کنین! لیکن تب تک وہ اس کے دونوں گال گندے کرتی اب پھر ہنس رہی تھی۔ شایان نے اس کی ہنسی کے دائمی رہنے کی دعا کی، لیکن نہیں جانتا تھا کہ یہ ہنسی وہ خود چھیننے والا ہے اس کے چہرے سے مستقبل میں۔ وہ اندر آئی اور اپنا سامان سمیٹا جو اس نے ابھی زیادہ کھولا بھی نہیں تھا، اور یہاں سے جلد از جلد واپس جانا چاہتی تھی۔ وہ اذلان اظہر کو دیکھنا تک نہیں چاہتی تھی۔ اس نے سامان اٹھاتی اور کوٹ پہنتی باہر نکلی۔ ہو گئی ٹکٹس؟ اس نے اعظم سے پوچھا جس نے سر ہاں میں ہلایا۔ چلیں؟ ابھی کافی وقت ہے فرشتے، وہ اسے جانچنا چاہ رہا تھا کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ ہم ایئرپورٹ پر ہی انتظار کریں گے، وہ کہتی دروازے کی طرف بڑھی۔ دستانے پہن، میری فکر نہیں کریں، بلکہ آپ نے اگر مزید یہاں رہنا ہے تو رہ سکتے ہیں، میں اکیلی چلی جاؤں گی۔ فرشتے، میں یہاں آیا ہی تمہارے کہنے پر تھا تو رکوں گا کیوں؟ چلو میں اپنا سامان لے آؤں، پھر چلتے ہیں، کیب بک کرواؤ اتنی دیر میں۔ وہ اپنا فون اس کو تھماتا چلا گیا۔ فرشتے نے کیب بک کروائی۔ اب فون مسلسل بج رہا تھا لیکن وہ نمبر سیو نہیں تھا۔ اسے لگا کیب والی کا ہو، اسی لیے اٹھا لیا۔ اعظم! وہ کوئی نسوانی آواز تھی جس میں بے حد تڑپ شامل تھی۔ کیسے ہے؟ شکر ہے میرا فون اٹھایا، میں کل سے ملا رہی ہوں، آپ میری محبت پر یقین کیوں نہیں کرتے؟ میں نے ہمیشہ آپ کو سوچا ہے، پلیز کال مت کاٹیے گا میری بات۔ فرشتے نے کال کاٹ دی کیونکہ اعظم اپنا سامان لے آیا تھا۔ فرشتے نے اسے دیکھا، اس لڑکی کی تڑپ بتا رہی تھی کہ وہ اعظم اظہر سے کتنی محبت کرتی تھی، لیکن وہ شخص اپنے بھائی کے جیسا ہی ناشکرا تھا۔ شاید وہ تلخی سے سر جھکا گئی۔ چلے؟ اعظم نے کہا تو وہ باہر نکل گئی۔
پھر ایئرپورٹ پر اس نے جانے کتنے گھنٹے اپنی فلائٹ کا انتظار کیا تھا، وہ بے چین تھی، دل میں ڈر تھا کہ کہیں وہ شخص اسے ڈھونڈتا پہنچ نہ جائے۔ پتہ کریں فلائٹ کا، اس نے بے چینی سے اعظم سے کہا تو اس نے فرشتے کو دیکھا تو جو تب سے 1 منٹ نہ بیٹھی تھی۔ بس 15 منٹ، اعظم نے کہا تو اس نے گہرا سانس بھرا۔ اسے یاد آیا وہ کیسے خوش تھی یہاں آنے کے لیے اور اب وہ کیسے بے چینی سے اسی شخص سے دور جانا چاہتی تھی۔ اطمینان نے گھر میں قدم رکھا تو خاموشی تھی، اس کا دل لرزا۔ اس نے اپنا کمرہ چیک کیا اور اعظم کا دونوں کا سامان نہیں تھا، یعنی وہ جا چکے تھے۔ اسے اعظم اظہر پر غصہ آیا، جس نے یہ بتایا تک نہ، پھر بھاگ کر گاڑی میں بیٹھتے اس نے گاڑی ایئرپورٹ کے راستے پر ڈالی تھی۔ یقیناً وہ سب سے پہلے یہی اس ملک سے جانا چاہے گی۔ وہ تیزی سے ڈرائیو کرتا وہاں پہنچا تھا جہاں کسی فلائٹ کی اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی۔ اس نے پورے ایئرپورٹ پر نظر ڈالی، وہ اس کو ایسے کیسے جانے دے سکتا تھا؟ ایک آخری بار معافی، نہیں تو پچھتاؤں گا۔ پچھتاووں کے علاوہ اس کے پاس کیا رہ جاتا؟ ہنی، اس نے فرشتے کی پشت کو دیکھا تو وہی رک کر اسے آواز دی جو جا رہی تھی۔ فرشتے کا دل لرزا، وہ مڑ کر نہیں دیکھنا چاہتی تھی لیکن دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر مڑ کر اس شخص کو دیکھا۔ اعظم نے بھی اپنے بھائی کو دیکھا تھا جو بکھری حالت میں تھا۔ اذلان اظہر کو ایسے کسی نے کہاں پہلے کبھی دیکھا تھا؟ وہ تو اپنے آپ کو ہمیشہ پریزنٹیبل رکھنے والا تھا اور آج بکھرے بال، شرٹ کے بٹن آدھے کھلے، بکھرے بال اور آنکھوں کے نیچے ہلکے۔ جا رہی ہو؟ مجھے موقع تو دیتی، وہ وہیں سے چلایا تھا جبکہ فرشتے نے حلق میں آنسوؤں کو اٹکتے محسوس کیا اور پھر سے آگے کی طرف قدم بڑھایا۔ فرشتے، اذلان ایسے نہیں جا سکتی تم، وہ پھر سے چلایا تھا۔ لوگ ان کی طرف متوجہ ہو رہے تھے۔ چلو فرشتے، اعظم نے اس کا ہاتھ تھاما اور ایک قدم آگے بڑھایا اور اذلان اظہر کی آواز آنا بند ہو گئی تھی۔ فرشتے نے اپنا ہاتھ جھٹکے سے اعظم کے ہاتھ سے نکالا۔ آئندہ ہاتھ مت لگائے گا، اور یہ میں آخری بار آپ کو بتا رہی ہوں۔ وہ اعظم سے بولتی لاشعوری طور پر پیچھے مڑی تھی۔ اذلان وہیں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو فرشتے نے ایک قدم آگے بڑھایا اور اذلان اظہر نے خشک سا قہقہ لگایا اپنی حالت پر، یعنی ہجر شرط تھا، اور پھر مڑ کے واپس دیکھے بنا، جبکہ پلین میں جاتے تک وہ مڑ کر اسے دیکھتی رہی تھی۔ شاید ہماری قسمتوں میں کبھی ملنا لکھا ہی نہیں تھا۔ ہم واپس کب جائیں گے؟ کنیل نے اسے دیکھتے پوچھا۔ واپس کیوں جانا چاہتی ہو؟ وہ کھانا کھا کر اب سکون سے سب سمیٹتے وہاں بیٹھے تھے۔ بابا کو مس کر رہی ہوں، ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ شایان کے تاثرات جامد ہوئے، آنکھوں کے سامنے اپنی خالہ کا روتا چہرہ ہے۔ کل چلیں گے۔ اوکے، وہ خوش ہو گئی اور سامنے ٹی وی پر موجود مووی کو دیکھنے لگی۔ کنیل، وہ مصروف سی بولی، اگر تمہیں مجھ میں یا اپنے باپ میں کسی ایک کو چننا ہوا تو کسے چنو گی؟ آواز تو اونچی کریں۔ کنیل نے ٹی وی کی اسکرین کو دیکھتے کہا، اس لیے اس کا سوال سن نہ پائی تھی۔ شایان نے غصے سے ٹی وی بند کیا تو کنیل نے اسے دیکھا۔ میں بات کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، کیا پوچھ رہے ہیں؟ کنیل کو اس کا غصہ ہونا اور سنجیدہ ہونا دونوں ڈرا دیتا تھا۔ اگر تمہیں مجھ میں یا اپنے باپ میں کسی ایک کو چننا ہوا تو کسے چنو گی؟ سوال دہرایا گیا۔ یہ کیسا سوال ہے؟ کنیل نے حیرت سے اسے دیکھا۔ جواب دو۔ اس طرح کے بے مقصد سوالات کا کوئی جواب نہیں ہوتا شایان۔ اس نے اٹھنا چاہا۔ شایان نے اس کے بازو سے پکڑتے اسے واپس بٹھایا۔ جواب چاہیے مجھے شایان، عثمانی بس تھا۔ کوئی بھی لڑکی اپنے باپ کو چنے گی شایان، وہ سادگی سے بولی، لیکن شایان عثمانی کی رگیں تن گئی اور ہونٹ بھینچ لیے۔ یعنی وہ شخص جس نے اس کی خالہ کو دھتکارا تھا، اب مستقبل قریب میں اس شخص کی بیٹی، اس کی بیوی اسے دھتکارنے والی تھی۔ قرین، شایان عثمانی مجھے دھتکارنے کا کبھی مت سوچنا، تمہیں جان سے مار دوں گا میں، قررایا۔ اٹھو، سامان باندھو، ہم جا رہے ہیں۔ قرین نے حورنک بنے اسے دیکھا بھی تو سب بہترین چل رہا تھا اور اب خیر شاید اس کا ناراض ہونا بنتا بھی تھا۔ ہر شخص اپنے آپ کو کسی کی دوسری پرائورٹی سمجھتا، بنتا دیکھنا پسند نہیں کرتا، لیکن صرف اسے اپنے باپ سے ملنا تھا، اس لیے وہ سامان باندھنے لگی۔ شایان کا غصہ اتر گیا تھا، یہ شاید اس نے دبا لیا تھا، اب وہ نارمل تھا۔ شایان، بولو، کیا میں اب بھی کوئی جاب کروں گی آپ کے لیے؟ نہیں تو بابا کا علاج؟ وہ ایسے ہی چلے گا لیکن تم میرے ساتھ رہو گی اب سے۔ لیکن کیا تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ شایان عثمانی نے ایبرو چکاتے سرد سے لہجے میں استفسار کیا تو وہ جھجکی۔ مطلب ابھی رخصتی؟ تو میرے نکاح میں وہ رخصتی ہو گئی ہے۔ وہاں سب اسے سمجھ نہ آیا تھا کہ اس کے اس اچانک فیصلے پر کیا رد عمل دے۔ تم میرے فلیٹ پر رہو گی، وہ لمحوں میں سب سوچ کر اسے فیصلہ سنا رہا تھا۔ قرین کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اس کے باپ کے بعد ایک وہی شخص تو تھا، اس کا واحد رشتہ جس کے لیے دل بدلنے لگا۔ ٹھیک ہے، قرین نے کہا اور اپنی انگلیوں سے کھیلنے لگی۔ تم میری بیوی ہو قرین، اور میں تمہیں ساتھ رکھنا چاہتا ہوں، کہ یہ بات پریشانی طلب ہے؟ شایان نے قرین کے ہاتھ تھامتے کہا، نہیں، اور فیصلہ ہو گیا تھا، اس کے دل نے شایان عثمانی کو چنا تھا۔ وہ مسکرا دی۔ سفر تیزی سے کٹا تھا، وہ اسے اپنے فلیٹ پر اتارتا چابی دیتا چلا گیا تھا۔ قرین نے اندر آ کر دیکھا جہاں صاف ستھرائی تھی۔ وہ سیدھا سامنے موجود بیڈ روم میں چلی گئی تھی اور فریش ہوتی سو گئی کیونکہ سفر کی بہت تھکاوٹ تھی۔ شایان اپنی خالہ کے پاس آیا تھا سیدھا۔ خالہ جانی،
وہ انہیں آواز دیتا گھر میں داخل ہوا، جہاں اس کی نانی طاہرہ نقوی نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے اسے اپنی بیٹی اور اس کی خالہ کے کمرے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ وہ دروازہ کھٹکھٹاتا اندر داخل ہوا۔ کیسی ہے میری جان؟ سائمن نقوی نے اسے ساتھ لگاتے پیار دیا تو وہ مسکرا دیا اور اپنی ماں سے بھی زیادہ اپنی خالہ کے قریب تھا، کیونکہ اس نے اپنے بچپن کا بیشتر حصہ انہی کے ساتھ گزارا تھا۔ وہ اس حادثے کے بعد تو وہ اور زیادہ اپنی خالہ کے قریب ہو گیا تھا اور اس کی خالہ نے بھی اسے اپنے قریب کر لیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ شایان عثمانی کو اپنے مطابق چلاتی آئی تھی، اپنے آنسوؤں کو نشانہ بناتی۔ کیسی ہیں؟ وہ لڑکی کہاں ہے؟ وہ سیدھا مدعے پر آئی تھی۔ حال احوال تو دریافت کر لیں، تھکا ہوا ہوں۔ وہ شکوہ کنہ لہجے میں بولا تو انہوں نے ملازمہ کو آواز دیتے جوس لانے کو کہا۔ اگر تم میری سگی اولاد ہوتے نا شان، تو ایسا نہ کرتے۔ وہ نم لہجے میں بولی تو وہ تڑپ اٹھا۔ خالہ میں آپ ہی کی اولاد ہوں، وہ ان کے ہاتھ تھامتا بولا۔ تم نے اس لڑکی کو واپس نہیں بھیجا اور نہ ہی میری کالز کا جواب دیا۔ ایسا کرتے تم نے مجھ سے زیادہ پہلی بار کسی دوسری عورت کو فوقیت دی ہے، اور عورت بھی وہ جس سے مجھے نفرت ہے۔ شایان کو وہ سب پھر سے یاد آیا جو اس کو واپس بھیجنے پر ہوا تھا۔ خالہ، اور پھر وہ انہیں بتاتا گیا کہ کیسے کنین اس سب سے گزرے۔ تو مرنے دیتے اسے، چھوڑ دیتے جیسے اس کے باپ نے میری عزت سے کھیلا۔ کوئی ذلیل کی عزت سے کھیل لیتا تو مجھے چین تو پڑتا کم از کم۔ وہ نفرت سے چلے خالہ، وہ دنگ رہ گیا تھا ان کی کنین کے لیے اتنی نفرت دیکھ کر۔ کیا اس شخص نے آپ کی عزت؟ بس کرو شان، تمہیں فرق پڑتا ہے؟ وہ مصنوعی آنسو صاف کرتی بولی، لیکن شایان عثمانی تڑپا تھا۔ بتائیں نا۔ نہیں، کسی روز صحیح، ابھی تم جاؤ۔ خالہ پلیز شان، تم نے پرانے زخم ادھیڑ دیے ہیں، جن سے خون رسنے لگا ہے، اس سے پہلے کہ وہ زخم ناسور بن جائے۔ میں دھو کر خود کو اس تکلیف سے نکالنا چاہتی ہوں، لیکن اس لڑکی کے بارے میں مت سوچنا، وہ تباہ ہوگی تباہ۔ وہ بولی اور واش روم میں بند ہو گئی تو وہ تھکے قدموں سے اٹھ کر کمرے سے اور پھر اس گھر سے نکل گیا۔ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ وہ کیا کرتا؟ ایک طرف عورت تھی جسے اسے ماں سے زیادہ محبت تھی، جو ماں سے بڑھ کر تھی، اور ایک وہ جو بچپن سے اس کے نکاح میں تھی، اور جذبات بدلنے لگے تھے اس کے لیے۔ جذبات نام بھی بدلتے تب بھی شاید اس سے دستبردار ہونا اس کی غیرت گوارا نہ کرتی۔ وہ ڈیرے کے لیے نکل گیا تھا۔ اس وقت وہ کسی سے نہیں ملنا چاہتا۔ اس نے ڈرائیور سے ڈیرے پر چلنے کا کہا تو ڈرائیور نے سہمتے اسے دیکھا۔ کیا کچھ مسئلہ ہے تو میں خود چلاتا ہوں، وہ سخت تیور لیے بولا۔ نہیں سر، بس واش روم سے آتا ہوں۔ ڈرائیور نے فون نکالا اور نمبر ملایا۔ ڈیرے کا جو اٹھایا نہیں گیا تھا، پھر تیزی سے میسج کیا اور بھیج دیا۔ اب وہ سست روی سے گاڑی چلاتا، بیک ویو مرر میں شایان عثمانی کو دیکھ رہا تھا جو فون پر مصروف تھا۔ کیا تم گاڑی چلانا بھول گئے ہو؟ وہ دھاڑا تو ڈرائیور نے ہڑبڑاتے گاڑی کی سپیڈ تیز کی۔ بھائی آ رہے ہیں، یہ پیغام پڑھتے وہاں سنسنی سے مچ گئی تھی، کیونکہ وہاں کا ماحول شایان عثمانی کبھی پسند نہ کرتا۔ شراب اور شباب سے بھری پڑی تھی وہ جگہ، اور یہ سب شایان کے جانے پر ہی ہوتا تھا، کیونکہ وہ ان سب چیزوں کے سخت خلاف تھا، لیکن اس کے جانے پر یہ سب چیزیں کی جاتی تھیں، اور پھر وہ جگہ تیزی سے خالی کی گئی تھی اس کے آنے سے پہلے۔ وہ وہاں پہنچا اور وہاں بنائے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس وقت اسے کوئی اپنے آس پاس نہیں چاہیے تھا۔ کیا ہے، شراب پی گئی ہے پھر سے؟ وہ بدبو محسوس کرتا سختی سے استفسار کرنے لگا۔ نہیں نہیں، سب ڈرتے آگے آنے کو تیار نہ تھے۔ شایان عثمانی کے غصے سے کون واقف نہ تھا وہاں؟ یہ آخری وارننگ تھی، اس کے بعد یاد رکھنا، معافی کا گمان مت کرنا مجھ سے۔ نکلو آپ سب یہاں سے فوراً۔ وہ دھاڑا تو وہ سر جھکائے نکل گیا۔ قرین سو کر جاگی تب بھی وہ نہیں آیا۔ اس نے باورچی خانے کا چکر بھی لگایا تھا، لیکن کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ اف، اب کیا کروں؟ کیا خود لے آؤں؟ وہ اسی کشمکش میں تھی کیونکہ اسے بے حد بھوک لگی تھی، اور شام ہو گئی تھی۔ شایان عثمانی واپس نہیں آیا تھا۔ اس نے چادر اوڑھی اور وہیں سے گیٹ کی چابی اٹھائی جو ایک شایان رکھ کر گیا تھا، اور گیٹ بند کرتی پیسے لیتی باہر نکل گئی۔ پاس ہی کسی دکان سے چیز لی تھی اس نے۔ اسے کچھ دور سے ہی شایان کی گاڑی دکھ گئی۔ اس نے بھی شاید قرین کو دیکھ لیا تھا، اس لیے پاس لا کر گاڑی روکی۔ بیٹھو، وہ سنجیدہ تھا۔ وہ بیٹھ گئی اور سامان اندر شایان ہلایا تھا۔ کیا کرنے گئی تھی باہر؟ کیا میں نے باہر جانے کی اجازت دی تھی؟ کھانے کو کچھ نہیں تھا شایان، مجھے بھوک لگی تھی۔ اور کیا آج کے بعد مجھے باہر جانے کے لیے بھی آپ کی اجازت درکار ہے گی؟ نہیں، لیکن یہاں سب مجھے جانتے ہیں۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں آپ کے ساتھ رہتی ہوں؟ وہ استہزائی انداز میں بولی۔ شایان نے آنکھیں بند کر کے کھولیں۔ کچھ بنا لو، بھوک لگی ہے۔ آئیں میرے ساتھ، وہیں بیٹھ جائیں، فریش ہو کر آتا ہوں۔ وہ فریش ہونے کے بعد وہیں کچن میں چلا گیا۔ اس کے چہرے سے تھکاوٹ صاف جھلک رہی تھی، اور اس کا سنجیدہ پن کی یہی وجہ دریافت کی تھی قرین نے۔ تیاری کرتے اس نے دال بنتے رکھ دی تھی اور چاول وہ دھو رہی تھی۔ اس نے پانی کا گلاس شایان کے آگے رکھا جو میز پر سر ٹکائے ہوئے تھے۔ گلے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا تو شایان نے سر اٹھایا، پھر پانی پیا۔ تھک گئے ہیں؟ شایان نے محض سر ہلایا۔ آپ آرام کر لیں، کھانا بن جائے گا تو میں بتا دوں گی۔ نہیں، ٹھیک ہوں میں یہاں۔ اور تم نے باہر جاتے پھر سے اپنی پرانی چادر کیوں اوڑھی تھی؟ قرین کو جھٹکا لگا۔
وہ اتنا غور کرنے لگا تھا اس پر، اس کی چیزوں پر۔ آپ نے جو دلوائی ہے وہ اچھی والی ہے نا؟ میں نہیں چاہتی خراب ہو جائے، تو بس کسی خاص موقع۔ قرین شین عثمانی، تم پاگل ہو، جاؤ وہ ساری نکال کر رکھو، وہی استعمال کرو گی تم، انہیں پھینک دو، دوبارہ نہ دیکھوں میں یہ تم پر، اور خراب ہو جائیں گی تو نہیں آ جائیں گی، اوکے؟ وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ اور ابھی اتارو، گھر میں ہو تم، شیان نے کہتے اس پر سے چادر اتاری اور سائڈ پر رکھ دی تو کام میں مصروف ہو گئی۔ شیان کو گھر سے فون آ رہا تھا، اس کے دادا اس سے ملنا چاہتے تھے، لیکن اس وقت وہ بس سکون چاہتا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ کمرے میں چلا گیا تھا اور کنین نے کچن سمیٹا اور پھر اندر داخل ہوئی جہاں وہ بیڈ پر لیٹا تھا۔ وہ فریش ہونے چلی گئی تھی، لیکن دل کی دھڑکنوں کی رفتار سست تھی کہ وہ کہاں سوئے گی۔ وہ باہر آئی اور انگلیاں مروڑتی یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ کمرے میں بیڈ کے علاوہ کرسیاں تھیں، کوئی صوفہ نہیں تھا۔ کنین لیٹو اور لائٹ آف کرو، آنکھوں میں پڑ رہی ہے۔ شیان پر فوراً لیٹو۔ وہ تیزی سے لائٹ بند کرتی دوسری طرف آئی۔ یہ سب نیا تھا لیکن منفرد اور ممتاز۔ وہ سمٹ کر لیٹ گئی اور چھت کو گھورنے لگی۔ کیا تمہیں مجھ سے ڈر لگتا ہے؟ کچھ لمحوں بعد شیان نے اسے کھینچ کر اپنے پاس کیا تو اس کے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ آپ جاگ رہے ہیں؟ کنین اب بھی سیدھی لیٹی تھی جیسے پتھر کا مجسمہ ہو۔ تم ایزی ہو جاؤ کنین، وہ اس سب کی عادت ڈالو۔ اس کی آنکھیں ابھی بھی بند تھیں۔ کنین نے اس کا بازو دیکھا جو اس سے تھوڑا دور تھا اور پھر دل کو بری طرح ڈپٹا۔ لیکن اگلے لمحے اس کا دل بند ہوا کیونکہ شیان اپنا بازو اس کے اوپر سے گزار کر بیڈ کی دوسری طرف رکھ چکا تھا۔ اس نے سانس تک روک لی تو شیان نے آنکھیں کھولی۔ کنین، تو مجھے سختی کرنے پر مجبور مت کرو، سانس چھوڑو۔ کنین نے تھوک نگلا اور سانس چھوڑتے اسے دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں اپنے راستے پر چل نکلے تھے، اپنا جانے ان کی قسمتیں انہیں کب ملاتی۔ اذلان واپس آ گیا تھا اسی کمرے میں جہاں پر موجود رہتے اسے وحشت ہو رہی تھی، خود سے بھی وہ اس جگہ سے بھی۔ وہ لمحے بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے آ ٹھہرتے جس میں فرشتے رو رہی تھی اور وہ آنکھیں مل جاتا، اور پھر دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں تبدیل ہونے لگے تھے۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو کال تک نہ کی تھی۔ اعظم فرشتے کی بہت کیئر کرتا تھا، لیکن وہ ہمیشہ اس سے دوری برقرار رکھتی تھی۔ اس نے آگے پڑھائی شروع کر دی تھی، بزنس میں داخلہ لیتے اس نے خود کو بے حد مشغول کر لیا۔ اذلان اثر کی سوچوں کو بھی جیسے اس نے خود پر حرام۔ وہ ڈر گئی تھی اس دن سے، اس کے اس روپ سے۔ وہ دوبارہ اسے اپنے قریب نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ تم کیا چاہتی ہو زارا؟ اعظم نے تنگ آتے کہا۔ آپ کو چاہتی ہوں، جواب فوراً آیا، یہ جانتے ہوئے کہ میں تم میں بالکل بھی دلچسپی نہیں رکھتا۔ وہ تنگ آ گیا تھا اس لڑکی سے جو نمبر بدل بدل کر اس کو فون کر لیتی تھی، بالکل، بلکہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ آپ کسی اور سے محبت کرتے ہیں اور پتہ ہے آپ غلط ہیں۔ میں غلط ہوں، لیکن تم نہیں جو انجان شخص کو جانے اور ملے بغیر اس کے عشق میں مبتلا ہونے کا اعتراف دن رات کرتی ہوں۔ وہ سگریٹ سلگاتا بولا، سگریٹ نوشی صحت کے لیے مضر ہے۔ وہ بولی تو اعظم نے حیرت سے فون کی اسکرین کو دیکھا، جیسے اسے دیکھا ہو۔ تمہیں کیسے پتا؟ آپ کے بارے میں سب معلوم ہو جاتا ہے مجھے، وہ دل فریبی سے بولی اور کھڑکی سے چھپ کر اس کا عکس دیکھا جو حیران تھا اب بھی۔ اب مجھے کال مت کرنا دوبارہ، نہیں تو یہ نمبر بھی بلاک کر دوں گا۔ نہیں کریں اعظم، اب تو دکان والا بھی مجھے مشکوک سمجھتا ہے جب میں دوسرے سم لینے جاتی ہوں ہر دوسرے دن بعد۔ وہ معصومی سے بولی تو اعظم اظہر کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی، اور ایسا پہلی بار ہوا تھا، بالکل پہلی بار۔ دور کھڑی زارا نے اس کی مسکراہٹ کو دیکھتے اپنے رگ و پے میں سکون اترتا محسوس کیا تھا۔ زارا نے آنکھیں بند کی اور لفظ ادا کی، نہ جانے لوگوں کو خوبصورتی پر لفظ کیوں نہیں ملتے، ہمارا بس چلے تو ان کی مسکراہٹ پر غزلیں لکھ ڈالیں۔ کال کاٹ رہا ہوں میں، اعظم نے خاموشی کے بعد کہا۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس نے زارا سے اس تحمل سے بات کی تھی، نہیں تو وہ ہر بار اسے ڈانٹتے اور دھتکارتے بلاک کر دیتا تھا۔ ٹھیک ہے، بس نمبر مت بلاک کیجیے گا، نہیں تو وہ دکان والا نومی شومی مجھے سم نہیں دے گا اور گھر والوں کو الگ بتا دے گا۔ تم وہاں جاتی ہو اس سے لینے؟ اعظم نے سنجیدگی سے استفسار کیا۔ جی اسی سے تو ملتی ہے، اور نمبر بلاک نہیں کر رہا، دوبارہ اس کی دکان پر مت جانا۔ اعظم اظہر کے ذہن میں اس لڑکے کا عکس لہرایا جو نہایت گھٹیا اور لوز کیریکٹر کا تھا۔ ٹھیک ہے، زارا کے لیے تو ویسے بھی اعظم اظہر کی بات پتھر پر لکیر ہوتی تھی۔ اعظم، سگریٹ اور مت پیے اور کھانا کھا لے جا کر، وہ کہتی کال کاٹ گئی تو اعظم اظہر وہیں کھڑا رہ گیا۔ ایسی ہی قدر تو وہ فرشتے کی کرتا تھا، لیکن وہ تو اسے سیدھے منہ بات تک نہیں کرتی تھی۔ فرشتے نے یونیورسٹی میں دو ہی دوست بنائے تھے، حسن طالب اور نوشین علی۔ اسے بزنس پڑھنے میں کافی دقت کا سامنا تھا کیونکہ اسے ریاضی سے سخت چڑ تھی اور اب اسے وہی سب پڑھنا پڑ رہا تھا، لیکن وہ پوری محنت کر رہی تھی اور تھا بھی کیا اس کے پاس کرنے کو۔ وہ اب بھی بوا کے پاس ہی رہ رہی تھی اور اس کا خرچہ اذلان اثر اٹھا رہا تھا، وہ جانتی تھی۔ وہ اسائنمنٹ بنا رہی تھی جب اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے بنا نمبر اور نام دیکھے کال اٹھا لی۔ ہیلو، جواب ندارت۔ ہیلو کون؟ ابھی جواب نہ ملا تو اس نے کان سے ہٹایا تو کوئی نمبر تھا۔ کوئی بات نہیں کرنی تو نمبر کیوں ملایا ہے؟
اگر نہیں چاہتی ہو کہ تمہارے دوستوں کو کوئی نقصان پہنچایا جائے تو ان سے دور رہو۔ تم کون ہو؟ اس کے ہاتھ سے پین چھوٹ گیا، وہ آواز وحشت میں ڈوبی تھی کہ پور پور کانپ۔ میں کون ہوں فرشتے اذلان حضر، یہ بات جاننا تمہارے لیے ضروری نہیں، لیکن ان دوستوں سے دور۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ وہ ڈرگز لیتے ہیں اور تمہیں تو دھوئیں سے بھی الرجی ہے، اور یاد رکھو تمہیں نقصان پہنچا تو میری طرف سے بھی تمہیں بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اور ریاضی اگر نہیں آتی تو داخلہ کیوں لیا؟ اسکائپ پر روز تمہاری گھنٹے کی کلاس ہوگی میرے ساتھ، اور میری باتوں کو حفظ کر لو۔ وہ کہتا کال کاٹ گیا، جبکہ وہ اب تک سنتی۔ وہ شخص اسے کیسے جانتا تھا؟ اور اس کی آواز اتنی وحشت! کیا وہ ٹھیک کہہ رہا تھا؟ حسن اور نوشین ڈرگز لیتے تھے۔ وہ سوچتے اسامن چھوڑتے سونے کے لیے لیٹ گئے۔ آپ مجھے کبھی مت چھوڑے گا شیان، کیونکہ میرے پاس آپ کے اور بابا کے علاوہ تو کوئی بھی نہیں ہے۔ تو ہمیں لگتا ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں۔ وہ نہ جانے کیا جاننا چاہ رہا تھا۔ جن لمحات میں آپ مجھ سے بیگانے ہو جاتے ہیں، اس وقت میرا دل تھم جاتا ہے۔ مجھے ان لمحوں سے خوف آتا ہے۔ میرے اندر سے آواز آتی ہے کہ یہ وہ پہلے دن والا شیان عثمانی ہے، اور یہ شیان عثمانی تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گا۔ وہ صاف گوئی سے بولی۔ تو شایان عثمانی کتنی ہی دیر کچھ نہ بول سکا۔ وہ اسے کیسے دھتکارنے والا تھا وہ نہیں جانتا تھا۔ کیا وہ ان لمحات کے بعد قائل ہوتا ان سب کا جو وہ سوچے ہوئے تھا؟ آپ مجھے نہیں چھوڑیں گے نا شایان؟ نہیں۔ وہ بولا تو کنین نے اس کے چہرے پر اپنے ہاتھ رکھے۔ کیا ہر عورت کو اپنا شوہر اتنا ہی پیارا لگتا ہے؟ کیونکہ اسے تو شایان عثمانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں دکھتا تھا۔ تم ہمیں پیارا لگتا ہوں۔ بہت۔ میرے دل نے یہ چہرہ، یہ نقش و نگار حفظ کر لی ہے، وہ اسے بتا رہی تھی۔ یہ شاید اپنی چھپی محبت کا اظہار کر رہی تھی۔ شان نے اسے جھٹکے سے مزید قریب کیا تو کنین پھر سے سانس روک گئی۔ بہت شوق ہے تمہیں اپنی سانسیں بند کرنے کا کنین شیان، تو مجھے بولو، میں یہ کام بہتر کر لوں۔ وہ کہتا اس پر جھکا اور اپنی شدت اس پر انڈیلنے لگا۔ کنین کا ڈھکا چھپا اقرار اس کے دل میں تہلکہ مچا گیا تھا۔ مختلف سوچوں میں پھنس گیا تھا وہ۔ اپنے آپ کو کچھ بھی سوچنے کا موقع دیے بغیر اس نے کنین خبر کو چنا تھا۔ وہ اس سے پہلے بھی قریب آیا تھا، لیکن یہ شدت، یہ پکڑ پہلے کبھی نہیں تھی۔ کنین کو لگا وہ اسے خود میں بسا کر ہی دم لے گا۔ اس کے سینے پر ہاتھ مارے، لیکن وہ شخص بے حد ڈھیٹ تھا کہ اپنی مرضی سے پیچھے ہوا۔ کنین کی آنکھوں میں پانی جمع ہو گیا۔ کیا ہوا؟ آپ اب بھی پوچھ رہے ہیں شیان؟ اس نے خفگی سے کہتے دور ہونا چاہا۔ شیان عثمانی نے مسکراتے اسے دیکھا۔ کیا تم جانتی ہو؟ تم وہ پہلی عورت ہو، لڑکی، کنین نے تصحیح کی جو شیان عثمانی نے اسے گھورا۔ وہ پہلی صنف نازک جس کی قربت کی طلب ہوئی ہے مجھے، اور تم وہ پہلی لڑکی ہو جس کو شیان عثمانی کے لبوں نے چھوا ہے۔ تو کیا آپ کسی اور کو بھی چھوتے موقع ملتا؟ تو اس نے فوراً سوال کیا۔ تمہیں پتہ ہے تم کتنا فضول بولتی ہو؟ شیان نے اس کے بالوں سے کیچے اتار کر پیچھے پھینکا۔ مجھے کھلے بالوں میں نیند نہیں آتی، وہ منمنائی۔ ہاں بے شک تمہارا کیچے تمہارے شوہر کے بازو کو زخمی کر دے۔ شیان نے گھورا تو مسکرا دی۔ یہ ان کے رشتے کے خوبصورت لمحات ہیں۔ تم کم مسکرایا کرو۔ شیان عثمانی کی باتیں کم از کم کنین کو تو عجیب ہی لگتی۔ کیوں؟ ہونٹ مسکرانے کے لیے بنے اور بابا کہتے تھے۔ شایان عثمان ایک بار پھر اس پر قابض ہو چکا تھا، اور پیچھے ہٹتے اسے دیکھا جو اب اس کے سینے پر سرک گئی تھی۔ اب پتہ چلا یہ لب کس لیے بنے۔ اوف شایان، اس نے اپنے دہتے گالوں پر ہاتھ رکھا۔ تم شرما رہی ہو کنین، شایان نے اسے چھیڑنے کی نیت سے اس کا چہرہ سامنے کیا۔ بال کب کلر کروا رہی ہو؟ میرے پاس پیسے نہیں ہیں نا اتنے۔ ہاں تو جیسے جب سے ہم ساتھ ہیں تم سے لیے ہیں میں نے پیسے، شایان نے اسے گھورا۔ ابھی کل ہی تو میں سودا لائی تھی باہر سے، کنین نے ناک سکیڑتے کہا۔ تو تم سیدھا اپنے پیسے واپس مانگو، تانے تو مت دو، تمہارا شوہر بہت امیر ہے۔ تانا نہیں مارا میں نے، کنین نے کہا تو شایان نے جھٹکے سے اس کے گال پر دانت رکھے آہستگی سے۔ اوف میں کل سے آپ کے ساتھ نہیں سوؤں گی۔ اچھا تو کہاں سوؤ گی؟ کہیں بھی، لیکن یہاں اس بیڈ پر نہیں۔ اچھا تو شایان عثمانی کی بیوی اپنی جگہ خالی کرے گی، یعنی کسی اور کی گنجائش؟ مردوں کے دل میں ہمیشہ ایک اور کی خواہش کیوں رہتی ہے؟ کنین نے سنجیدگی سے کہا۔ میں مذاق کر رہا تھا یار، نہیں سچ میں مردوں سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ دوسری عورت کی خواہش کیوں؟ میں نے ہاں ایسے کیسز دیکھے ہیں جہاں مرد بیوی بچوں کے ہوتے ہوئے دوسری شادی کی تمنا رکھتے ہیں۔ کیوں؟ میں نے ایسے کیسز بھی سنے ہیں جہاں عورت کا جسم اس حد تک کمزور ہو جاتا ہے کہ وہ مزید بیبیز نہیں لے سکتی، لیکن پھر بھی ان پر مردوں کی طرف سے دباؤ ڈالا جاتا ہے۔ کیوں؟ مردوں کے دل میں ہمیشہ دوسری محبت کی بھی جگہ رہتی ہے۔ کیوں؟ ہم تو ایک مرد کو دل میں رکھ کر قبروں میں اتر جاتے ہیں، اور مرد غیرت مند ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، پھر کیسے اپنی بیویوں کے گھر سے لائے سامان پر زندگی گزار دیتے ہیں، جبکہ اسلام میں تو جہیز حرام ہے۔ اس نے آج سارے سوال پوچھ ڈالے تھے جو بچپن سے لے کر اب تک اس کے دل میں تھے۔ جیسے 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، ویسے سارے مرد ایک جیسے نہیں ہوتے۔ باقیوں کا پتہ نہیں، لیکن مجھے میری پہلی محبت کے بعد محبت حرام ہو جائے گی۔ تو آپ کو آپ کی پہلی محبت نہیں ملی ہوئی ابھی؟ کنین نے سب بھولتے نیا سوال تھا کہ شیان نے اسے گھورا، لیکن جواب نہیں دیا جو کنین نے محسوس کیا۔
لیکن نظر انداز کر دیا۔ ابھی وقت درکار تھا ان سب میں جہیز لانا تھے اور میں اس پر ڈٹا ہوں۔ دوسری یا تیسری شادی کا ارادہ کبھی نہیں بنے گا میرا، فکر نہ کرو، اور بیبیز تمہاری پسند کے ہوں گے۔ اور وہ سنجیدگی سے جواب دیتا، آخر میں پھر سے شرارت سے بولا۔ شایان عثمانی اس کے ساتھ ہوتے سب بھول جاتا تھا۔ شایان، میرے سوالات کتنے سنجیدہ تھے۔ میں بھی تو سنجیدہ ہوں۔ ابھی وہ کچھ کہتا کہ فون بجنے لگا۔ اس نے فون اٹھایا تو اس کے دادا کا تھا۔ السلام علیکم دادا جان۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو میرے شیر؟ اور گھر نہیں آئے؟ آج ہم انتظار ہی کرتے رہے آپ کا۔ میں ٹھیک ہوں دادا جان، آپ سے کل ملوں گا۔ ابھی کہاں ہو؟ اپنے فلیٹ پر۔ اس نے کنین کو دیکھا جو اس کی باتوں پر دھیان دے بغیر اس کے چہرے کو غور سے دیکھ رہی۔ شایان نے اس کی آنکھوں پر انگلی رکھتے اس کی آنکھوں کو بند کیا تو وہ ہنس دی۔ میں اب بھی وہ کچھ بولتی کہ شایان اسے گھورا، لیکن دوسری طرف وہ نسوانی آواز بخوبی سن چکے تھے۔ شایان، دادا جان میرے شیر، یہ تربیت تو نہیں کی بیوی ہے میری دادا جان، میں آپ سے کل ملنے آؤں گا، آرام کریں، کسی چیز کی فکر مت کیجیے گا، خدا حافظ۔ ٹھیک ہے، ہم انتظار کریں گے، رب کی امان۔ وہ مطمئن ہو گئے تھے، جانتے تھے ان کا اب پوتا کچھ غلط نہیں کرے گا۔ کنین تو لفظ بیوی میری بیوی پر تھمی تھی۔ تو مجھے نظر لگا دو گی؟ شایان نے کہا تو کنین نے اسے گھورا۔ میری نظر کبھی نہیں لگے گی آپ کو، ہاں آپ کے آفس کی لڑکیوں کی نظر لگ سکتی ہے آپ کو۔ کنین نے آنکھیں مونتے کہا۔ ہیلو میڈم، کیا ہوا؟ سونا نہیں ہے تو کیا کرنا ہے؟ شایان نے اس کے لبوں کو شرارت سے دیکھا تو اس نے ہونٹ بھینچ لیے اور فوراً سے پیچھے ہوتے اپنے تکیے پر سر رکھ کر کمفرٹر منہ پر اوڑھ لیا۔ ہاں ہاں ہاں۔ شایان عثمانی کا قہقہہ گونجا۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ اس کی آمد کے بعد وہ یوں قہقہے لگا کر ہنسنے لگے گا۔ منہ سے بلینکٹ ہٹاؤ کنین، سانس نہیں آئے گا۔ شایان نے کہا تو اس نے تھوڑا سا کمفرٹر اتارتے اس کے قدر کرنے کے انداز کو دیکھا۔ وہ اب خود بھی سونے کی تیاری میں تھا۔ صبح اس کی آنکھ فجر کے وقت کھلی تو نماز پڑھی اور شایان کو اٹھایا جو نماز پڑھ کر پھر سے سو گیا تھا، لیکن وہ تلاوت کرنے لگی۔ پھر کچن میں اور اس کے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ آٹا گوندنے، اس کے لیے پراٹھا بنایا اور اس کی کافی رکھی، تب تک وہ آ چکا تھا۔ گڈ مارننگ، السلام علیکم۔ کنین نے اسے گھورا تو وہ مسکرا دیا۔ ناشتہ تیار ہے، آ جائیں۔ کیا بنایا ہے؟ آلو کے پراٹھے۔ آج میں نے سیلڈ کھانا تھا۔ وہ جو ابھی بیٹھی تھی اسے گھورتی پھر سے کھڑی ہوئی۔ بیٹھ جاؤ کنین، یہی کھا لوں گا۔ اور پھر اس نے اس ایک کے بعد دوسرا پراٹھا بھی کھا لیا تو کنون اسے دیکھنے لگی۔ تم کتنی بھوکی ہو کنین؟ کیوں؟ حیرانگی سے پوچھ۔ بس اتنے ہی پراٹھے بنائے، مجھے اور بھوک ہے ابھی۔ شایان نے پانی پیتے کہا۔ کنین نے منہ کھولے اور اسے دیکھا جو روز تھوڑا سا سیلڈ کھاتا تھا اور پراٹھوں سے تو کوسوں دور رہتا تھا، اور اب 2 کے بعد بھی اور مانگ رہا۔ ابھی تو آپ کو سیلڈ کھانا تھا۔ اتنے اچھے تھے، میں نہ جانے کتنی دیر بعد کھائے ہیں، کل بھی بنانا۔ شایان صاحب کوئی سے بولا تو وہ خوش ہو گئی۔ اچھا یہ لے، میں نے بس کیا ہے، میرا پیٹ بھر گیا۔ اس نے اپنا تھوڑا سا بچا پراٹھا اس کے آگے کیا۔ نہیں، کافی پیوں گا، اسے ختم کرو فوراً۔ کنین نے سر ہلایا اور اپنا آخری والا اس کے آگے کیا تو وہ فون سے سر اٹھاتا کھا گیا۔ شایان، ہمیشہ بہت سے سامان کی ضرورت ہے، چلو آتے ہیں پھر، لے آتے ہیں پھر، مجھے نکلنا ہے۔ اوکے، میں چادر لے کر آتی ہوں۔ وہ خوش اور مطمئن تھی، اس طرح کی خوشحال زندگی اس نے کہاں سوچی تھی، اس لیے وہ ان لمحات کو کھول کر جی رہی تھی۔ مستقبل کس نے دیکھا تھا، یا کون جانتا تھا اگر لوگ مستقبل کی پریشانیاں جان لیتے تو حال کی خوشیاں خود پر حرام کر لیتے۔ وہ یونیورسٹی چلی گئی اور حسن اور نشین سے دور رہنے کی کوشش کی۔ کیا تم ہم سے ناراض ہو؟ حسن نے کیفے میں اسے بیٹھے دیکھا تو اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ نہیں۔ نوشین بھی پریشان تھی اور برا محسوس کر رہی تھی۔ تمہارے نظر انداز کرنے پر تمہیں بیٹھے دیکھا تو چل آیا تاکہ جان سکوں کہ تم ہم سے ناراض کیوں ہو، حسن نے سادگی کا لبادہ اوڑھتے کہا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا تو چلو آج ہمارے ساتھ کافی پی لو، حسن نے فوراً پیشکش کی۔ نہیں آج۔ دیکھو فرشتے، ہم نے تمہاری بہت ہیلپ کی تھی جب تم آئی تھی، تم نے خود دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا اور اب تم یوں کر رہی ہو، حسن نے مصنوعی ناراضگی سے کہا۔ اچھا میں چلتی ہوں، لیکن یہ پاس والے کیفے میں ہی جائیں گے۔ اوکے، میں نوشین کو لے کر آتا ہوں، وہ کہتا چلا گیا۔ فرشتے کو بھی ان سب میں کوئی قباحت محسوس نہیں ہوئی تھی۔ وہ سچ کہہ رہا تھا، ان دونوں نے کافی مدد کی تھی اس کی، اور اب وہ انہیں یوں نہیں چھوڑ سکتی تھی کسی انجان شخص کی باتوں میں آ کر، وہ بھی جس کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتی تھی۔ چلو، دونوں نے آتے کہا تو وہ بھی ان کے ساتھ اٹھ کر پارکنگ میں آ گئے۔ تم لوگ رکو، میں گاڑی لاتا ہوں اپنی، حسن نے کہا، اور وہ دونوں انتظار کرنے لگے۔ نوشین نے اپنا فون نکالا اور کسی سے بات کرنے لگی۔ فرشتے ارد گرد دیکھنے لگی جب اس کا بھی فون بجنے لگا۔ رات والا نمبر دیکھ کر اس نے تھوک نکلا، لیکن وہ کیوں ڈر رہی تھی؟ اس نے نظر انداز کیا، لیکن فون مسلسل بجتا بند ہو گیا۔ کیا اسے معلوم ہو گیا کہ میں حسن اور نوشین کے ساتھ ہوں؟ اس نے سوچا۔ نہیں، وہ کیسے جان سکتا ہے؟ اس نے خود کو تسلی دی، اور کچھ لمحوں بعد اس کی اسکرین پر میسج کی ٹون بجی تو اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ میسج کھولا۔ فرشتے اذلان اظہر، کال ریسیو کرو، نہیں تو جہاں کھڑی ہو وہاں سے کوئی تمہیں اغوا بھی کر لے تو کسی کو خبر نہیں ہوگی۔ اس نے تھوک نکلا، اس کی ٹانگیں کانپی تھی یہ سوچ کر، اور پھر سے فون کو بجتے دیکھ فوراً کال پک کرتے کان سے لگایا۔ کہاں جا رہی ہو؟
وہی سرد وحشت سے بھرپور آواز کہیں نہیں، وہ اٹکتے بولی، سیدھا گھر پہنچو اور مجھے گھر جا کر فون کرو فوراً۔ اور کیوں مانوں میں تمہاری بات؟ وہ چیخی، میں بلاک کری ہوں تمہارا نمبر، دوبارہ مجھے کال کر کے تنگ مت کرنا، نہیں تو میں از نہیں جانے سے غلطی مت کر، مجھے نظر انداز اور بلاک کرنے کی جو سوچ بھی دل و دماغ میں نہ لانا۔ تمہارے فون کا ڈیٹا سارے میرے فون سے اٹیچ، تم کہاں جاتی ہو، کیا کرتی ہو، سب معلوم ہے مجھے، پھینکنا مت، تمہاری ساری تصویریں بھی میرے پاس ہیں۔ گھر پہنچو فوراً، وہ سرد انداز میں اسے کہتا کال کاٹ گیا۔ چلے، حسن نے گاڑی کا ہارن دیا تو وہ ہوش میں آئی۔ میں نہیں جا سکتی، مجھے گھر جانا ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ اوہ، تو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ نہیں، میں چلی جاتی ہوں، تم لوگ جاؤ، وہ کہتی تیزی سے گیٹ سے باہر نکل گئی اور کیب کرواتی گھر پہنچی۔ سو جاؤ ہنی، شام کو 7 بجے اسکائپ پر ریاضی کی کلاس ہوگی تمہاری۔ یہ میسج پڑھتے اس نے دکھتے سر کے ساتھ فون رکھا اور بنا چینج کیے لیٹ گئی۔ اعظم اس سے ملنے آیا تھا جب بوا نے بتایا کہ وہ سوئی ہے۔ انہیں خود بھی اچھا نہیں لگتا تھا اعظم کا آنا، لیکن کیا کہہ سکتی تھی۔ اعظم نے گھر جاتے زارا کے نمبر پر کال ملائی۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس نے تنہائی سے بچنے کے لیے اس لڑکی کا سہارا لیا تھا اور خود سے قدم بڑھایا تھا۔ اوہ مائی گڈنس، اعظم آپ نے مجھے خود کال کی ہے؟ مجھے یقین نہیں ہو رہا، کہاں ہو؟ جواب میں اعظم نے بس یہ پوچھا تھا۔ گھر پر ہوں، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، اعظم نے سنجیدگی سے کہا۔ کیوں؟ زارا نے جھجکتے کہا۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ کون سی لڑکی ہے جو مجھ سے محبت کا دم بھرتی ہے اور میرے قابل ہے بھی یا نہیں۔ اس کا لہجہ سچ سا تھا، یہ بات زارا کے دل کو لگی تھی۔ وہ تو عام سی تھی اس کے سامنے، کیا ضروری ہے ملنا؟ بالکل، ابھی پہنچو، نہیں تو دوبارہ بات ہوگی، یہ بھول جانا۔ کل، زارا نے کچھ کہنا چاہا۔ آج، بلکہ ابھی آدھا گھنٹہ ہے تمہارے پاس، لوکیشن بھیج رہا ہوں، پہنچ جانا۔ اعظم میری بات، لیکن کال کاٹ دی گئی تھی۔ زارا کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے، وہ کیا کرتی، وہ جانتی تھی وہ نہ گئی تو اعظم اس کی کال کبھی نہیں اٹھائے گا، اور اسے تو شاید وہ یاد بھی نہ ہوتی۔ اب وہ باہر نکلی جہاں اس کی بھابیاں کھانا تیار کر رہی تھی۔ بھابھی میں وانیہ کے گھر جا رہی ہوں، وہ کچن میں آتی انہیں بتانے لگی۔ بیوی کچھ مدد کرو ہماری، پھر چلی جانا۔ چھوٹی بھابھی نے غصے سے کہا۔ تم جاؤ زارا، ہم سنبھال لیں گے۔ اور کیا پہن رہی ہو؟ بڑی بھابھی نے پیار سے پوچھا تو وہ مسکرا دی۔ پتہ نہیں، چلو آؤ میں دیکھ کر بتاؤں۔ وہ اس کے ساتھ اس کے کمرے میں آ گئی اور پھر اسے کالے رنگ کا سوٹ تھمایا تو وہ ان کے گال چومتی بھاگ گئی۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، وہ زارا کو بیٹی اور بڑی بہن کی طرح ٹریٹ کرتی تھی۔ وہ فریش ہو کر باہر آئے، اپنے بال سکھائے، کاجل لگائے اور ہلکی سی لپسٹک لگاتے خود پر ایک نظر ڈالی۔ گندمی رنگت لمبے کالے بال جن کو اس نے چادر میں ڈھانپ لیا تھا، کالے پاؤں کو چھوتی لمبی سمپل قمیض کے ساتھ کیپری اور نیچے فلیٹس پہنتے اس نے خود کو دیکھا اور باہر نکل گئی، اور پھر سارے راستے اس کا دل دھڑکتا رہا تھا۔ کہاں اترنا ہے گڑیا؟ اس کے چھوٹے بھائی نے پوچھا۔ بس یہ اسی ریسٹورینٹ، اس نے تھوک نکلتے کہا۔ اسے جھوٹ بولتے بے حد برا لگ رہا تھا کہ وانیہ سے ملنے آئی، بھائی چھوڑ کر چلا گیا تو وہ اندر داخل، وہ کوئی بہت بڑی جگہ تھی، وہ یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ اعظم جو دور بیٹھا داخلی دروازے پر ہی نظریں ٹکائے ہوئے تھا، اس لڑکی کے اندر آنے اور پھر انگلیاں مروڑنے، یہاں وہاں دیکھنے کو محسوس کرتا کھڑا ہوا۔ لیکن وہ کیسے ہو سکتی تھی؟ وہ اسے تو لگا تھا وہ کوئی بہت بولڈ لڑکی ہوگی، لیکن وہ تو چادر میں ڈھکی چھپی اس کے سامنے تھی۔ اعظم کو دیکھتے زارا نے اپنے قدم اس کی طرف بڑھائے تو اعظم کو یقین ہوا کہ وہی زارا نامی لڑکی۔ السلام علیکم، زارا نے پر اعتمادی سے سلام کیا اور بیٹھ گئی۔ زارا جی، مجھے کیسے پہچان لیا تم نے؟ اعظم نے سنجیدگی سے پوچھا۔ آپ کو لگتا ہے میں کسی انجان شخص سے بات کرنے کے لیے روز سم بدلتی ہوں اور دیکھے جانے بنا آپ کو یہاں آ گئی؟ اس نے اعظم کو لاجواب کیا، وہ اس کی پر اعتمادی اور حاضر جوابی کا قائل ہوا۔ چلو کہا بتاتا ہوں، وہ اٹھا تو زارا نروس ہوتی اس کے پیچھے لفٹ میں داخل اور جس فلور پر نکلے وہاں صرف کمرے تھے۔ ہم کہاں آئے ہیں؟ اعظم نے بنا جواب دیے دروازہ کھولا اور اسے ہاتھ سے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ نہیں، مجھے نہیں جانا اندر، ہم کہیں باہر ہی بات۔ اعظم نے اسے ہاتھ سے اندر کھینچا اور دروازہ بند کیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے اعظم، میں یہاں آپ کے لیے ایک بار کہنے پر چلی آئی، اور کتنی محبت کرتی ہوں مجھ سے؟ اعظم نے اس کی طرف قدم بڑھاتے کہا۔ تھوڑی بھی نہیں، مجھے جانے دے۔ زارا کا دل سہم گیا، اس نے یہاں آ کر غلطی کر دی تھی، لیکن وہ تو اعظم کو کافی عرصے سے جانتی تھی، وہ ایسا شخص تو نہیں تھا کہ کسی کی عزت۔ اعظم، زارا نے پیچھے قدم اٹھاتے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو تم، اور پتہ ہے میں تمہیں کیسی لڑکی سمجھتا ہوں۔ اعظم نے اسے دیکھتے کہا جو دیوار کے ساتھ لگی اب کانپ رہی تھی۔ مجھے جانے دے۔ کیوں؟ کسی انجان شخص کے ایک بار بلانے پر چلی آئی ہو اور اب یوں ڈرامے۔ زارا کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ وہ سارا سامان خرید کر آ چکے تھے۔ گھر کے باہر گاڑی روکی تو کنین نے اسے دیکھا۔ تم جاؤ کنین، میں دادا جان سے ملنے جاؤں گا، شیان نے کہا تو کنین نے کچھ سوچتے اسے دیکھا۔ میں بھی ساتھ چلوں؟ تم کیا کرو گی جا کر؟ شیان نے حیرت سے پوچھا۔ آپ کی بیوی ہوں، آپ مجھے چھپانا کیوں چاہتے ہیں؟ کنین نے سنجیدگی سے پوچھا۔ شیان نے سنجیدگی سے اسے دیکھا اور پھر گاڑی گھر کے راستے پر ڈال دی۔ وہ صحیح کر رہا تھا یا نہیں ابھی اسے معلوم نہ تھا، لیکن اس کا یہ فیصلہ اسے جلد ہی گہرے نقصان سے آشنا کرنے والا تھا۔ اس نے پہنچتے گاڑی روکی اور اندر کی طرف روانہ ہوا۔ آج سنڈے تھا تو تقریباً سب لوگ ہی گھر پر موجود تھے۔
کنین اس کے ساتھ قدم سے قدم ملانے لگی اور اس جگہ سے اپنی حیثیت منوانا چاہتی تھی، جبکہ دل خواب سے لرز رہا تھا۔ آخر یہ وہی جگہ تھی جہاں اس کے باپ کو دھتکارا گیا تھا۔ وہ اندر داخل ہوئے تو سب لان میں موجود تھے۔ آ جاؤ شیر۔ جہانگیر عثمانی نے اسے دیکھتے پر پیچھے اس لڑکی کو دیکھا جسے کل رات وہ بیوی کہہ رہا تھا، اور وہ لڑکی کون تھی وہ جانتے تھے۔ وہ دونوں گلے لگے تو کنین ایک سائڈ پر کھڑی ہو گئی۔ آج کل گھر کیوں آتے؟ تہذیب عثمانی نے شکوا کرتے اس کا ماتھا چوما، کیونکہ وہ اب تک کنین کو نہ دیکھ پائی تھی۔ بس بھائی کی مصروفیات ہی حسین ہے، موہد نے شرارت سے کنین کو دیکھتے کہا۔ موہد؟ شایان نے ٹوکنے پر بھی وہ باز نہ آیا اور کنین کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ ہیلو حسین لڑکی۔ اس نے آگے ہاتھ کیا تو کنین نے ہونک بنے اسے دیکھا۔ موہد وہ ہاتھ نہیں ملائی، شایان نے سنجیدگی سے کہا۔ لیکن کیوں بھائی؟ اتنی مشکل سے اس حسین لڑکی سے دوستی کی تھی میں نے پہلے، اب یہ پھر بدل گئی؟ وہ شکوا کرتے بولا تو ملائکہ اٹھ کر آئی اور شایان کے ساتھ لگتے ملی۔ کنن نے کن آنکھیوں سے انہیں دیکھا اور پھر اس نے موہد کا بڑا ہاتھ تھام لیا تو شایان نے ہونٹ پیچھے۔ دیکھا بھائی آپ غلط ہیں، موہد نے کہا تو شایان نے کنین کو دیکھا جو اس کو نہیں دیکھ رہی تھی۔ یہ لڑکی کیا کرے گی تمہارے ساتھ؟ سائمہ نقوی جو وہیں موجود تھی باہر آتی بولی تو شایان عثمانی کا دل رک گیا۔ اس نے خود پر ملامت کی کنین کو آج ساتھ لانے پر۔ خالہ بعد میں بات کریں گے، شایان نے شائستگی سے کہا۔ کیوں؟ بتاؤ سب کو کہ تمہاری بیوی۔ خالہ پلیز، شایان نے کہا تو کنین نے اس عورت کو دیکھا جو اسے ہی نفرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ شایان اپنے کمرے میں جائیں آپ ان کو لے کر۔ جہانگیر عثمانی نے ان دونوں کو دیکھتے کہا۔ کہیں نہیں جائے گا یہ، بلکہ یہ لڑکی جائے گی۔ سائمہ نقوی چلائی، اب وہاں موت جیسا سناٹا تھا۔ شایان کیا تم نے اب تک اسے نہیں بتایا کہ جو تم نے سب کیا وہ ایک ڈرامہ تھا اسے دھتکارنے کا؟ کنین کو لگا اس نے غلط سنا ہے، سب پر سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ باقی سب کو تو یہ ہضم نہیں ہوا تھا کہ وہ لڑکی جو اس کے کام کرنے کے لیے آئی تھی وہ اس کی بیوی تھی۔ خالہ اپنے کمرے میں جائیں، ہم یہ سب اکیلے میں۔ اکیلے میں کیوں؟ بس اس لڑکی کو نکالو، اب میرے کہنے پر تم نے اس کے ساتھ رہنے کا اور شوہر بننے کا ناٹک کیا تھا نا، تو اب میں کہہ رہی ہوں ختم کرو، طلاق دو اسے اور دھتکار دو اسے، اب بھی ویسے ہی جیسے سالوں پہلے اس کے باپ نے مجھے دھتکارا تھا۔ ان کے لہجے میں نفرت کی تپش کے سوا کچھ نہ تھا۔ کنین نے دھڑکتے دل اور سوکھے ہونٹوں کے ساتھ شایان کو دیکھا اور قدم آگے بڑھائے۔ شایان، کنین اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ بتاؤ اس کو شایان کہ اس کو ساتھ رکھنا، بیوی کہنا سب ایک ڈرامہ تھا، تم جلد اسے عادت لگوا کر چھوڑنے والے تھے اس کے باپ کے در پر۔ سامنے نقوی کی آواز پھر سے گونجی۔ بیٹی تم جاؤ، جہانگیر عثمانی نے اسے دیکھتے کہا جو پتھر کی ہو گئی تھی۔ اس نے ہاتھ اٹھایا، شایان کا کالر تھاما۔ یہ سچ ہے کہ میں وہ سب فریب تھا؟ بولو۔ وہ چیخ اٹھی تو شایان نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور قرآن خبر کو تمام جوابات مل گئے تھے۔ اس نے آنکھیں بند کی اور اس کا نازک ہاتھ اٹھا اور شایان عثمانی کے سینے پر پڑا، اور پھر لگاتار وہ اپنے آپ میں نہیں تھی۔ تم نے میرے ساتھ دھوکا کیا، تم تو مجھ سے نباہ چاہتے تھے نا؟ کیوں میں اپنے باپ کے علاج کے بدلے تو پہلے ہی تمہاری نوکر بننے کو تیار تھی، پھر کیوں تم نے میرے جذبات سے کھیلا؟ وہ رو رہی تھی۔ جہانگیر عثمانی کو اس پر ترس آیا، اپنے بچھڑے بیٹے کی اکلوتی اولاد کو یوں تڑپتا دیکھ وہ بھی تڑپ اٹھے تھے۔ سالوں پہلے کی رنجشیں وہ بھول گئے تھے۔ وہ قدم آگے بڑھائے اور کنین کو سینے سے لگانا چاہا۔ ہاتھ نہیں لگائے مجھے، میرے کچھ نہیں لگتے آپ، ہمارے درمیان صرف ایک خون کا رشتہ ہے، میرا بس چلتا تو میں اپنے جسم کا سارا خون نکال دیتی، کیونکہ یہ آپ کے اس سرد خاندان کا ہے۔ کنین شایان کو اس کا یہ لہجہ اپنے دادا سے برداشت نہ ہوا تو دھاڑا۔ آواز اونچی کرنے سے کچھ نہیں ہوگا شایان عثمانی، مجھے حقیقت بتا لینے دیں آج آپ کے مغرور دادا کو۔ تو سنیں محترم جہانگیر عثمانی، آپ ہی کے بیٹے خاور عثمانی کی اولادوں میں وہی اولاد جس نے آپ کی فرسودہ روایت کا پاس نہ رکھا اور میری ماں سے محبت کی شادی کر لی۔ آپ کی غیرت نے گوارا نہ کیا اور آپ نے انہیں جائیداد، اس محل نما گھر اور ہر رشتے، ہر آسائش سے محروم کر دیا۔ میرے باپ نے زندگی اکیلے گزاری ہے، کبھی آپ لوگوں سے اپنا حق نہ مانگا اس بزنس میں، اس دولت میں جس پر آپ سب، آپ کے بیٹے آج بادشاہوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ اس میں میرے باپ کی بھی محنت تھی۔ میری ماں کے گزرنے پر بھی آپ کا دل اپنے بیٹے کی محرومیوں پر نہیں تڑپا، بلکہ آپ کو تو پتہ بھی نہیں کہ وہ زندہ بھی ہیں، یا خدا آپ جیسا باپ کسی کو نہ دے۔ اس کی آواز رند گئی۔ کئی سال پہلے جہانگیر عثمانی ایسے دھاڑ رہے تھے خاور عثمانی پر، اور آج اس کی بیٹی اپنے باپ کے حق میں یوں بولی تھی کہ خاموشی چھا گئی تھی۔ سارے بھائی اپنے بچھڑے بھائی کی بیٹی کو ہمدردی سے دیکھ رہے تھے۔ میرا باپ ہسپتال کے بستر سے نہ جانے کتنے سالوں سے لگا ہے، آپ لوگوں کا تو خون سفید ہو گیا ہے کہ پلٹ کر پوچھا تک نہیں کہ اس شخص کے پاس دوا کے لیے بھی پیسے ہیں یا نہیں۔ آپ سب تو اپنے بزنس کو آسمانوں پر لے جانے کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ میں نے اس نے شایان عثمانی کی طرف دیکھا، اس سے مدد کی امید کی۔ مجھے پتا تھا اس شخص کے نکاح میں ہوں، اور پتا ہے یہ بھی آپ جیسا نکلا۔ اس نے شرط رکھی کہ میں ایک نوکرانی کی طرح اس کا ہر کام کروں گی تو بدلے میں یہ میرے باپ کا علاج کروائے گا، اور میں نے کیا، سب کیا۔ لیکن پھر اسے رشتہ نبھانا تھا، میرا خدا گواہ ہے، ہر بار پہلے اس نے کی، اور آج یہ شخص، اس نے شایان کو دیکھا جو اسے یوں بکھرا دیکھ خود بھی بکھر رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھنا چاہا۔
شایان عثمانی اپنے قدم وہیں روک لو، نہیں تو خود مر جاؤں گی یا تمہیں مار دوں گی۔ سالوں کی صحیح اذیت پر وہ خاموش تھی، لیکن آج شایان عثمانی کے دھوکے پر وہ پھٹ پڑی تھی، ٹوٹ کر بکھری تھی کہ شور سب کے کانوں نے سنا تھا۔ وہ قدم بڑھاتی جہانگیر عثمانی کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ سالوں پہلے میرے باپ نے روایت کا پاس نہیں رکھا تھا تو انہیں سزا ملی تھی۔ آج آپ کی پوتی کو اس شخص نے نکاح میں رکھتے دھوکہ دیا ہے، دھتکارا ہے مجھے، یوں لوگوں میں تذلیل کا نشان بنایا ہے۔ اس کو کیا سزا دیں گے؟ اس کو بھی خاور عثمانی کی طرح دھتکاریں، ہر چیز سے آگ کریں، ہر رشتہ ختم کریں اور لا تعلق بن جائیں۔ اس سے تو میں دیکھوں کہ انصاف ہوتا ہے جہانگیر عثمانی کے محل میں یا نہیں۔ خاموشی چھائی رہی، کوئی کچھ نہ بولا تو وہ مسکرا پڑی اور پھر خشک سا قہقہا لگایا۔ مجھے رب سے شکوہ رہے گا کہ خاور عثمانی کو اس گھر میں پیدا کیا گیا اور میرے لیے اس نے خود پر انگلی رکھی، میرے لیے اس شخص کو چنا گیا۔ اس کے لہجے میں تصدیق تھی شایان عثمانی کے لیے، ان کے درمیان موجود رشتے کے لیے۔ شایان آگے بڑھا اور اس کے کندھے تھامے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، تم میری بیوی ہو اور شایان عثمانی تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گا۔ میں سب بھول جاؤں گی شایان، بس ایک بات کا جواب دے، بولو۔ شایان نے اپنے ہاتھ اس کے چہرے پر رکھے جو رو کر سرخ پڑا تھا۔ اس کے دل پر گھوسا پڑا، اس لڑکی سے اس نے عشق کیا تھا، اس پر الہام ہو گیا تھا کہ اس کا یوں رونا اور ٹوٹ کر بکھرنا اسے بھی توڑ رہا تھا، کہ جو عورت اس نے سائمہ نقوی کی طرف انگلی سے اشارہ کیا، انہوں نے جو کہا ہے اس میں ذرا بھی سچائی تھی، کیونکہ وہ اتنا تو جان گئی تھی کہ سالوں پہلے جس عورت پر اس کے باپ نے اس کی ماں کو ترجیح دی تھی وہی عورت تھی، تہذیب عثمانی کی بہن اور شایان عثمانی کی خالہ۔ شایان عثمانی نے آنکھیں بند کر کے کھولی۔ کونین تم سے نبھا کیا ہے میں نے، شایان عثمانی تمہیں مر کر بھی دھتکار نہیں سکتا۔ تم میری بیوی ہو، میں نے پہروں تمہیں سوچا ہے، میں نے تم سے محبت کی ہے، اور کیا آپ نے مجھے دھوکہ دیا ہے شایان، کسی بدلے کے عوض؟ وہ آغاز میں اس کے بعد جو ہوا وہ سب حقیقت۔ کونین نے اس کے ہاتھ جھٹکے، وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے دھکا دیا۔ تم میرے لیے نہیں بنے شایان عثمانی، کیونکہ کونین خاور کو اس کی صاف اور شفاف زندگی کے بدلے تم جیسا شخص نہیں مل سکتا، بلکہ یہ محل نما کوٹری، یہ دولت، یہ شہرت، یہ عزت، یہ سب نہ خاور عثمانی کے لیے تھا اور نہ کونین خاور کے لیے۔ وہ اپنے نام کے آگے سے شایان عثمانی کا نام ہٹا گئی تو شایان کو لگا اس کے دل پر گہری ضرب لگائی گئی ہو۔ کونین نے قدم آگے بڑھائے، لیکن پھر پیچھے مڑی اور جہانگیر عثمانی کو دیکھا۔ میرا باپ شاید آپ کو معاف کر دے، لیکن یاد رکھیے گا روز محشر کونین خاور آپ سے ہر ناانصافی کا جواب طلب کرے گی۔ اور پھر اس نے شایان کو دیکھا۔ میں نے غلطی کر دی ہے آپ پر بھروسہ کر کے، آپ سے محبت کر کے، کیونکہ تم تو میری نفرت کے قابل بھی نہیں شایان عثمانی۔ اور پھر سناٹا چھا گیا، وہ گھر کی دہلیز پار کر گئی تھی، کبھی واپس نہ آنے کے لیے۔ کونین، شایان عثمانی کا دل پر ہاتھ تھا، اور پھر اس نے برداشت نہ ہوتے درد سے اپنی خالہ کو دیکھا جو اسے سہارا دیے کھڑی تھی۔ ان کا ہاتھ جھٹکا تو زمین پر گھٹنوں کے بل گر پڑا۔ وہ میری بیوی ہے، میری، میں نے اسے دھوکہ نہیں دیا، میں نے زندگی جی ہے اس کے ساتھ، میں تو اسے تب بھی چھوڑنے کو تیار نہ تھا جب مجھ پر اس کی محبت کا الہام نہ ہوا تھا، تو اب تو میں اسے مر کر بھی نہیں چھوڑوں گا، لیکن وہ خود کو مجھ سے دور کر لے گی، اور یہ کافی ہے میری سانسوں کی رفتار کو بند کرنے کے لیے۔ میں نے عشق کیا ہے اس سے، مجھے وہ چاہیے، وہ مجھ سے نفرت کرے گی، میں مر جاؤں گا۔ وہ ہذیانی کیفیت میں چیخنے لگا تو سب اس کی طرف بڑھے، سوائے ایک شخص کے۔ جہانگیر عثمانی نے اسے چھوڑتے اپنے قدم باہر کی طرف اپنی پوتی کی طرف بڑھائے تھے۔ کونین خاور اور شایان عثمانی کی کہانی کا اختتام اتنا بھیانک ہوگا کون جانتا تھا۔ 7 بجے اس کا فون بجنے لگا تھا۔ اس نے نیند میں ہی دوبارہ کال کاٹی تھی، لیکن فون مسلسل بج رہا تھا۔ اس نے نیند میں تنگ آتے کال اٹھائی اور ویڈیو کال تھی۔ اس نے کان کے ساتھ فون لگایا۔ کیا ہے؟ میں سو رہی ہوں، بعد میں کال کیجیے گا۔ ہنی تم 10 منٹ لیٹ ہو، ریاضی کی کلاس کے لیے سزا کے لیے تیار ہو۔ وہی وحشت سے بھری سرد اور سنجیدہ سی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو وہ ہوش میں آئی اور جھٹکے سے فون کان سے ہٹاتی نمبر دیکھنے کی نیت سے فون سامنے کیا تو اندازہ ہوا کہ وہ ویڈیو کال ہے۔ اف، خلیہ درست کرو، مزید 5 منٹ ہے تمہارے پاس۔ مخالف بولا اور کال کاٹ دی۔ اب فرشتے کو پتا تھا کہ باقی اس کے پاس 5 منٹ ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ وہ تیزی سے اٹھی اور منہ ہاتھ دھو کر فریش ہو کر باہر اپنے لیپ ٹاپ کو نکالا اور اس کی کال کا انتظار کرنے لگی۔ وہ ایسا صرف اس کے خوف سے کر رہی تھی۔ کال آتے ہی اس نے کنیکٹ کی، اس کی دوسری طرف اسکرین پر اندھیرا تھا جبکہ پوری کی پوری کیمرے میں دیکھی جا سکتی تھی۔ کیا کتابوں کے بغیر تم اتنی لائق ہو کہ ریاضی سمجھ سکو؟ وہی آواز، وہ ڈر کر اچھلی اور پھر ریاضی کی کتاب، پین اور ڈائری لے آئی۔ مخالف نے میز پہ پڑا لیمپ آن کیا تو اس کے صرف ہاتھ اور اس کی ڈائری نظر آنے لگی جس پر وہ اسے سمجھانے والا تھا۔ اسے ان ہاتھوں میں کسی کی مشابہت محسوس ہوئی، لیکن ایسا کیسے ممکن تھا؟ اس شخص کی یاد پھر سے آتے اس کا دل دھڑکا۔ تم سن رہی ہو؟ نہیں۔ فرشتے نے کہتے کال کاٹ دی اور سب چیزیں خود سے دور کرتی باہر اپنے کمرے سے منسلک ٹیرس پر چلی گئی۔ اذلان اظہر پھر سے اس کے دل و دماغ پر چھا گیا۔ اس کا فون مسلسل بج رہا تھا لیکن اسے کہاں پرواہ تھی۔ اسے وہ دن یاد آیا تو پھر سے کانپ گئی اور گہرا سانس بھرا۔ اب دماغ اس شخص کی طرف چلا گیا۔ وہ کون تھا اور کیوں سے ڈرا رہا تھا؟ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔
کیا اسے کسی کو بتانا چاہیے، لیکن اس کے پاس کون تھا اس کی مشکلات کو سننے والا؟ تلخ سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر چھا گئی۔ وہ رات تک وہی ٹیرس پر موجود رہی۔ جب بوا نے کھانے کا بتایا تو باہر نکل گئی۔ کھانے کے بعد ان سے بالوں میں تیل لگواتی وہ کتنی ہی دیر اس کے ساتھ رہی اور پھر 10 بجے کمرے میں داخل ہوئی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی روح فنا ہوئی۔ اس کا لیپ ٹاپ ٹوٹا پڑا تھا زمین پر۔ وہ قریب آئی، ٹوٹی اسکرین پر سٹیکی نوٹ چپکا تھا جس پر کچھ لکھا تھا: اگر اس کا استعمال نہیں کرو گی تو ضرورت نہیں اسے پاس رکھنے کی، اگلی بار میری کال کاٹنے پر نقصان اتنا سا تو بالکل بھی نہیں ہوگا ہنی۔ یہ چند الفاظ اس پر تحریر تھے۔ اس نے چیخ کر لیپ ٹاپ کو خود سے دور کیا تو وہ فوراً اندر داخل ہوئی۔ کیا ہوا فرشتہ؟ یہ کیسے ٹوٹا؟ انہوں نے فرشتے کے ہاتھ میں دبا وہ کاغذ نہیں دیکھا تھا، صرف لیپ ٹاپ کے ٹکڑے دیکھے تھے۔ پتہ نہیں، جب میں باہر تھی تو آپ نے ٹھیک سے نہیں رکھا ہوگا اسی لیے گر کر ٹوٹ گیا۔ اب کام کس پر کرو گی؟ اصلان کو بتانا پڑے گا، وہی نیا بھیجے گا۔ وہ سب کہہ رہی تھی لیکن وہ تو اب تک لفظ اصلان اور اس لیپ ٹاپ کو دیکھتے تھمی تھی۔ پھر گہرا سانس بھرا اور کھڑی ہوئی۔ وہ اصلان کو بولے مجھے کل ہی لیپ ٹاپ چاہیے۔ بیٹا اتنی جلدی؟ ابھی فون کرے اسے، میرا کام ہے کرنے والا، اور اب کی بار مجھے مہنگے والا چاہیے، میری پسند کا۔ بوا نے فون کیا اور اسے بتایا تو وہ کچھ بولا کہ بوا حیران ہوئی۔ بیٹا کل اتنی جلدی وہاں سے کیسے بھیجو گے؟ فرشتے نے ہونٹ بھینچے۔ مجھے کل ہی چاہیے، اتنی سی تیز آواز میں بولی تھی کہ مخالف سن سکتا تھا، اور سن چکا تھا۔ بوا میں کل بھجوا دوں گا۔ اور اگلی صبح لیپ ٹاپ ان کے گھر ڈیلیور کر دیا گیا تھا، اور کوئی عام لیپ ٹاپ نہیں تھا، وہ یہاں کا سب سے مہنگا لیپ ٹاپ تھا۔ فرشتے نے دیکھ لیا تھا لیکن ہاتھ نہیں لگایا تھا ابھی تک۔ پھر یونیورسٹی چلی گئی اور لاشعوری طور پر حسن اور رشین کے ساتھ بیٹھ گئی۔ وہ بھول گئی تھی کہ ان کے ساتھ رہنے پر بھی اس انجان شخص کی طرف سے پابندی لگائی گئی۔ میں دیکھتا ہوں مجھ سے کتنی نفرت محبت کرتی ہو تم، اور پتہ ہے میں تمہیں کیسی لڑکی سمجھتا ہوں۔ اعظم نے اسے دیکھتے کہا جو دیوار کے ساتھ لگی اب کانپ رہی تھی۔ مجھے جانے دیں۔ کیوں کسی انجان شخص کے ایک بار بلانے پر چلی آئی ہو اور اب یوں ڈرامے؟ زارا کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ کیسی لڑکی سمجھتے ہیں آپ مجھے، جو یوں ہی انجان لڑکوں سے فون پر باتیں کرتی ہو اور کسی کے بھی ایک بار بلانے پر چلی آئے؟ انجان لڑکوں سے؟ میرا خدا گواہ ہے میں نے آپ کے علاوہ کبھی کسی سے بات نہیں کی۔ میری محبت کی یوں تذلیل نہ کرو اور مجھے جانے دیں۔ اپنی محبت کا اظہار تو کرتی جاؤ۔ اعظم نے اس کے قریب قدم بڑھائے۔ جو محبت تھی وہ ختم ہو گئی، کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں نے سالوں جس شخص کی محبت کا دم بھرا ہے وہ اتنا گرا ہوا ہوگا۔ آپ کو آپ کی محبت اسی لیے نہیں ملی کیونکہ آپ محبت کے قابل نہیں، اور قدر نہ کرو تو چھین لیا جاتا ہے عشق بھی رزق بھی۔ اعظم نے قریب آتے اس کے بازو تھامے تو وہ سہم گئی۔ اس نے سانس تک روک لیا اور آنکھیں زور سے مچی۔ کتنی محبت ہے مجھ سے؟ سوال دہرایا گیا۔ بالکل بھی نہیں۔ کتنی محبت ہے مجھ سے اور کب سے جانتی ہوں مجھے؟ اعظم اس پر ہلکا سا جھکا تھا۔ جب ہم اسکول میں تھے، میں آپ کے جونیئر تھی تب سے۔ وہ سر جھکائے روتے ہوئے جیسے اپنے جرم کا اعتراف کر رہی تھی۔ لیکن مجھے تم سے محبت نہیں اور نہ ہی کبھی ہوگی۔ یہ فضول قسم کی حرکتیں کرنا بند کرو، اور مجھے تم پر بالکل یقین نہیں ہے، نہ جانے کتنے اور لڑکوں سے۔ زارا نے تڑپتے جھٹکے سے سر اٹھاتے اس کی طرف دیکھا تو وہ مزید کچھ نہ بول سکا۔ کم از کم آپ کی طرح کسی شادی شدہ انسان پر تو نظر۔ وہ کہتے رک گئی اور اپنے کندھوں سے اس کے ہاتھ جھٹکے۔ مجھے جانے دیں، جاؤ، اعظم نے کہا اور ویسے ہی کھڑا رہا، صرف اپنے ہاتھ ہٹائے اس کے کندھے سے تو وہ دروازے کی طرف بڑھی۔ اب آپ بے فکر ہیں، آپ نے ایک قدر کرنے والا شخص کھو دیا ہے۔ میں اب کبھی آپ کو تنگ نہیں کروں گی کیونکہ میرے پاس تو اور بھی بہت سے لڑکے ہیں بات کرنے کے لیے۔ بقول آپ کے یہاں بلا کر عزت دینے اور میری آنکھوں کو کھولنے کا شکریہ۔ خدا حافظ۔ زارا نے یہ الفاظ رندھے لہجے میں کہے اور باہر نکل گئی، جبکہ اعظم اظہر وہیں کھڑا رہ گیا۔ سر گاڑی نکالوں؟ جہانگیر عثمانی کو باہر نکلتے دیکھ ڈرائیور نے فوراً کہا۔ نہیں۔ وہ بولتے قدم اٹھاتے بیرونی دروازے سے باہر نکل گئے جہاں بارش شروع ہو گئی تھی۔ آج پہلی بار وہ اس عالی شان محل سے اپنی گاڑی کے بغیر نکلے تھے، اپنی اولاد کی اولاد کے لیے۔ وہ تیزی سے قدم اٹھا رہے تھے کیونکہ انہیں یقین تھا وہ دور نہیں گئی ہوگی، اور اس بار وہ اپنی اولاد کو یہ رلتا نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ پہلے ہی اس کی زندگی میں کافی محرومیاں رہی تھیں ان کی وجہ سے۔ میری گڑیا، اسے آہستگی سے قدم اٹھاتے دیکھ وہ مطمئن ہو اور وہیں قدم جماتے اسے دیکھا جو بوندا باندی میں بھیگنے لگی تھی۔ کنین نے واپس مڑ کر دیکھا اور پھر قدم آگے بڑھا لی۔ میری بچی رک جاؤ، دادا کی بات سنو۔ وہ شفقت سے کہتے آنکھوں میں مخصوص سے چمک لیے اس سے بولے تو وہ رک گئے، لیکن مڑ کر ان کی طرف نہ گئی۔ تو جہانگیر عثمانی نے اپنے قدم اس کی طرف بڑھائے۔ کبھی بڑھوں کو بھی جھکنا پڑتا ہے۔ انہوں نے اس کے پاس جاتے اپنی چادر کا ایک کونا اس پر دیا جیسے اسے زمانے کے سرد و گرم سے بچایا ہو۔ کنین کو فوراً شیان عثمانی یاد آیا جو یوں ہی اس کی چادر سے چھیڑخانی کیا کرتا تھا، اور سب یاد کرتے وہ آنکھیں میچ گئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ اپنے اصل کی طرف سنجیدگی سے جواب آیا۔ دادا کو معاف نہیں کرو گی؟ کیا اتنا آسان ہوتا ہے کسی کی غلطیوں کو پل میں معاف کر دینا؟ بچپن سے اب تک میں یہ سب دیکھتی آئی ہوں۔ آپ کے پاس سب تھا، ہمارے پاس کیا تھا؟ آپ پرانے لوگوں کے لیے فرسودہ رسومات اور روایت رشتوں سے اہم کیوں ہوتی ہیں؟ وہ اپنے قدموں کو دیکھتی بول رہی تھی۔ ان سوالات کے جوابات جہانگیر عثمانی کے پاس بالکل نہ تھے۔ چلو، نہیں، مجھے واپس جانا ہے جہاں سے میں آئی تھی۔ اب آپ
وہاں رہیں گی جہاں ہم کہیں گے۔ وہ بولے تو کنین نے ان کی طرف دیکھا تو وہ اسے ساتھ لگاتے اس کے ماتھے کو چومے۔ نہیں، یہ وقتی سہارے نہیں چاہیے ہمیں۔ وہ سخت الفاظ کا استعمال چاہ کر بھی نہیں کر پائی تھی کیونکہ وہ پہلے ہی کافی بدتمیزی کا مظاہرہ کر چکی تھی ان سے، اور اگر اس کے باپ کو یہ سب پتہ چلتا وہ یقیناً ناراض ہوتے۔ میرا بیٹا کہاں ہے؟ آپ کے تمام بیٹے آپ کی ریاست میں موجود ہیں، لوٹ جائیں کنین۔ ان سے 2 قدم دور ہوئی اور آگے کو چل دی۔ لوگوں کے لیے آسان ہے معافی مانگ لینا، لیکن اس شخص کی تکلیف کا کفارہ دنیا کی کوئی چیز نہیں ہو سکتی جس نے سالوں اذیتوں کو اکیلے برداشت کیا ہو اور آخر میں بستر سے جا لگا ہو۔ اسے اپنے پیچھے قدموں کی چاپ صاف محسوس ہو رہی تھی، لیکن وہ آگے بڑھتی چلی گئی اور اسپتال کے سامنے جا رکی، لیکن پیچھے مڑ کر کب پھر بھی نہ دیکھا، اور اپنے باپ سے ملنے سے پہلے ریسیپشن پر آئی۔ مجھے اپنے والد کو یہاں سے لے کر جانا ہے۔ پر مس وہ کافی بہتر ہو گئے ایسے اچانک؟ بس میں انہیں یہاں سے لے کر جانا چاہتی ہوں، اور جو ان کا علاج کروا رہے ہیں ان سے کہیے گا اس لڑکی نے آپ کی نوکری کر کے آپ کے لگائے پیسوں کا حساب برابر کر دیا۔ لڑکی نے پیچھے اس بزرگ کو دیکھا جن کے چال، جن کے نگوش انہیں روبدار اور وجیح بناتے تھے۔ انہوں نے سر ہاں میں ہلایا تو ریسیپشن پر بیٹھی لڑکی نے سر ہاں میں ہلایا۔ کنین اپنے باپ کے کمرے میں چلی گئی۔ پیچھے جہانگیر عثمانی بھی لڑکڑاتے قدموں سے اس کے پیچھے ہو لی، اور دروازے کے باہر جا رکے تو بالآخر کنین نے پیچھے مڑ کر انہیں دیکھا۔ چلیں گے نہیں اندر؟ وہ استفسار کرنے لگی تو جہانگیر عثمانی لرزتے ہاتھوں اور قدموں سے دروازہ کھولتے اندر داخل ہوئے، جہاں قابر عثمانی بستر پر آنکھیں موندے پڑے تھے۔ بابا! کنین کی آواز پر انہوں نے مسکراتے آنکھیں کھولی، لیکن سامنے موجود شخصیت کو دیکھ کر پتھر کے ہو گئے۔ ابا جان! ان کے لبوں سے ادا ہوا تو جہانگیر عثمانی نے آنکھیں پل کے لیے بند کر کے باقی۔ یہ وہ خاور عثمانی نہیں تھا جسے انہوں نے نکالا تھا روایت کا پاس نہ رکھنے پر، لیکن یہ تو کوئی کمزور سا جھریوں زدہ چہرہ اور شکن سے بھرے کپڑوں میں موجود ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا۔ اپنے تمام بیٹوں کی سہولیات اور صحت مند وجود یاد کرتے انہیں لگا رب انہیں اتنی بڑی ناانصافی پر معاف نہیں کرے گا تو وہ پلٹنے لگے۔ ابا جان مل کر تو جائیں۔ خاور عثمانی کی تڑپ پر کنین نے انہیں دیکھا تو وہ سالوں بعد بھی اپنے باپ کی بے رخی پر مچل اٹھے تھے۔ جہانگیر عثمانی قریب آئے اور خاور عثمانی کو گلے لگا لیا۔ میرے خاور! کافی دیر وہ دونوں یوں ہی گلے لگے رہے۔ کبھی لفظوں سے زیادہ خاموشی اہمیت رکھتی ہے۔ معاف کرنا اپنے باپ کو، رب کو، اور تمہاری ماں کو نہ جانے کیسے منہ دکھاؤں۔ وہ دونوں باپ بیٹے رو رہے تھے۔ کنین آہستگی سے باہر نکل گئی۔ اس گھر میں جانے کا کچھ تو فائدہ ہوا تھا کہ اس کے باپ کو سالوں بعد اپنے باپ کی شفقت نصیب ہو گئی، اور وہ جانتی تھی کہ اب خاور عثمانی بہتر ہو جائیں گے۔ شاید سالوں بعد اپنے والد سے مل کر ان کی بے چینی دور ہوئی تھی، لیکن نہیں، کچھ دیر بعد اندر سے چیخ کی آواز سنتی وہ فوراً اندر داخل ہوئی، جہاں اس کے باپ کی سانسیں تیز ہوئی تھی۔ بابا! بابا! وہ دوڑتی ان کی طرف گئی۔ آپ نے کچھ کہا ہے نا میرے بابا کو؟ ابھی تو وہ بالکل ٹھیک تھے۔ حنین جہانگیر عثمانی پر چیخی تو خاور عثمانی نے اس کا ہاتھ تھاما اور سر نہ میں ہلایا۔ ان کی طبیعت خوشی اور غم کے احساسات سے خراب پڑی تھی۔ جب انسان کو اچانک وہ خوشی دے دی جائے جس کی اس نے امید چھوڑ دی ہو تو شاید انسان ایسے ہی ہو جاتا ہے۔ اتنی دیر میں ڈاکٹر آ گئے تھے، انہیں چیک کیا گیا اور اب آدھے گھنٹے بعد ان کی طبیعت کچھ سنبھلی تھی۔ آپ جائیں یہاں سے، اس نے جہانگیر عثمانی کو کہا تو وہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگی، لیکن اپنی جگہ سے ہلے نہیں۔ خاور عثمانی نے ہوش میں آتے ہی پھر سے اپنے باپ کو مسکراتے دیکھا تھا اور ان کی طرف ہاتھ بڑھایا تو جہانگیر عثمانی نے پہل کنین کو دیکھا اور پھر اپنے بیٹے کے پاس پڑے اسٹول پر بیٹھ گئے۔ میری بیٹی نے ملوا دیا مجھے آپ سے؟ خاور عثمانی آہستگی سے مسکراتے بولے تو جہانگیر عثمانی مسکرا بھی نہ سکے۔ کیا بتاتے انہیں کہ سالوں پہلے ان کو دھتکارا گیا تھا اور آج اسی گھر میں ان کی بیٹی کو؟ ہم گھر کب جائیں گے کنین؟ انہوں نے کنین سے پوچھا تو وہ ان کے پاس ہے۔ میں ڈاکٹر سے پوچھتی ہوں۔ باہر نکل گئی تو جہانگیر عثمانی نے بیٹے کا ماتھا چوما جو کچھ لمحوں میں صحت مند نظر آنے لگا تھا انہیں۔ بابا سب کیسے ہیں گھر؟ سب ٹھیک ہے، تم آرام کرو۔ جہانگیر عثمانی اٹھنے لگے کہ کنین کو دیکھ سکیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ خاور عثمانی نے تڑپ کر پوچھا۔ تمہاری اولاد کو سنبھالنے جو مجھ سے سخت خفا ہے۔ وہ بولتے باہر نکل گئے تو خاور عثمانی مطمئن ہوتے آنکھیں موند گئے۔ پھر جہانگیر عثمانی نے سب خود کیا تھا۔ شام تک ان کے رہنے کا انتظام، ان کے گھر کا سامان، سب ہسپتال کا سارا خرچہ سب، اور اب وہ واپس آتے کنین کے ساتھ بیٹھے جو باہر ہی تھکی سی بیٹھی تھی۔ جہانگیر عثمانی اس کے ساتھ بیٹھے اور پھر سے اپنی چادر کو اس پر ڈالتے اسے جیسے خود میں چھپا لی۔ اب کی بار اس نے حرکت کی اور اپنا سر جہانگیر عثمانی کے سینے سے لگاتے ہچکیوں سے رول رہی۔ کیا ہم باپ بیٹی اتنے برے ہیں دادا جان؟ بالکل نہیں میری گڑیا، تو سب سے پیاری، اور اس کے ماتھے کو چومتے شفقت سے بولے۔ دیکھیں پھر بھی آپ کے پوتے نے مجھے دھتکار دیا، مجھے دھوکہ دیا۔ تمہیں اس سے محبت ہے؟ نہیں، وہ سختی سے بولی تو جہانگیر عثمانی چپ ہو گئے کیونکہ وہ جانتے تھے وہ جھوٹ بول رہی تھی، نہیں تو کبھی ان کے پوتے کی شکایت یوں روتے نہ کرتے۔ سب ٹھیک کر دے گا وہ۔ نہیں، مجھے اس سے نہیں ملنا۔ وہ ضدی بن رہی تھی یا شاید اب اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے پیچھے بھی کوئی ہے جو اسے ہر حال میں سپورٹ کرے گا۔ دادا جان آپ مجھ میں یا شیان میں سے کسی ایک کو چنیں گے آج۔ میں اسے گرتے دیکھ بھی آپ کے پیچھے آیا ہوں میری گڑیا، کہ اب بھی ترجیح دینے کو کچھ رہتا ہے؟ وہ بولے تو وہ مطمئن ہوگی، لیکن دل پل کے لیے دھڑکا اس کی حالت کا سن کر، لیکن نظر انداز کر گئی۔ آپ اسے کبھی نہیں بتائیں گے کہ ہم کہاں ہیں؟ ٹھیک ہے، وہ وعدہ کریں۔ کنین ان کی آنکھوں میں دیکھتے وعدہ لینا چاہا جسے
اسے یقین نہ ہو کہ اس کے دادا اپنے پوتے کو نہیں بتائیں گے۔ وعدہ، اسے کبھی ہم تک نہیں پہنچنے دیں گے۔ وہ پھر سے بولی، وہ آپ سے عشق کا دعویٰ کرتا ہے، اس کے عشق کو جانچ لیتے ہیں آپ کے ساتھ ہی۔ میں آپ کو چھپا دوں گا آپ کے وعدے کے مطابق، دیکھتے ہیں وہ کتنی دیر لگاتا ہے آپ تک پہنچنے میں۔ انہوں نے نہیں کہا تھا کہ وہ اس تک نہیں پہنچنے دیں گے، چیان کو انہوں نے کہا تھا وہ وقت لگائے گا لیکن پہنچ جائے گا۔ ہم کبھی بھی اس سے نہیں ملیں گے۔ وہ جیسے سہارا ملتے اس کی ساری شکایت لگا رہی تھی۔ آپ اپنی جگہ چھوڑ رہی ہیں کنین؟ قرین خاموش ہو گئی، اس بات کا کوئی جواب نہ تھا اس کے پاس۔ اسے یاد آیا شیان نے کہا تھا اس کی زندگی میں کسی اور کی گنجائش نہیں بنتی، اور وہ جانتی تھی کہ وہ سچ تھا۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ دھوکہ جیسا کچھ شاید آغاز میں رہا ہو، لیکن اس کے بعد کے سارے لمحات، سارے جذبات سچے تھے۔ شیان عثمانی کے، کیونکہ اس نے اس کی آنکھوں میں سچائی دیکھی تھی ہر بار خود کے قریب آنے پر۔ تو میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہانی آپ کو اچھی لگی۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کر دیں، اچھے سے ویوز دے دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔